میں ایسے موقع پہ اس بچی کو تو اپریشیٹ کبھی بھی نہیں کروں گا جس نے اپنے ماں اور باپ کو ایک عذاب میں ڈالا, پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا. یہاں تو 100% غلطی بچی کی ہے. اگر ماں باپ شادی نہیں کر رہے, دیر کر رہے ہیں, تو اس کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے کہ بچیاں گھروں سے بھاگنا شروع کر دیں. جس پہ گزرتی ہے یہ اسی کو پتہ ہوتا ہے. کسی کی بھی بیٹی بھاگ جائے گھر سے, جو ماں باپ پہ گزرتی ہے, جو عذاب میں ہوتے ہیں, تو ایسی بچی کی تو ہم کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کریں گے. لیکن بہرحال یہ اتنا اس سے لازمی ثابت ہوتا ہے کہ فطرت سے لڑو مت, فطرت سے لڑو مت. اسلام نے کہا بچی بالغ ہوتے ہی اس کی شادی کر لو. میں کہیں پرسوں بیٹھا ہوا تھا, کچھ لوگ تھے بڑے ایجوکیٹڈ, ہائی پروفائل ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں نا, انہوں نے بھی یہ واقعہ کا تذکرہ کیا, بھائی اس کا کیا آپ کہتے ہیں. میں نے کہا بھائی بچیوں کی بروقت شادی کر دو. تو یہ خام خام ہے نا, دماغ میں بلا وجہ کے خوف مسلط کر لیا. انہوں نے کہا نہیں وہ تو سسرال میں کیسے ایڈجسٹ ہوں گی. میں نے کہا کم عمری میں شادی ہوگی, جلدی ایڈجسٹ ہو جائیں گی, اسی حساب سے ڈھل جائیں گی. بڑی عمر میں شادیوں میں ایڈجسٹ نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ہم کرتے پہلے ہیں اور پھر ان کے جب ایک غلطی ہم کر لیتے ہیں تو پھر اس کے دلائل تراشے جا رہے ہوتے ہیں. دوسری بات یہ کہ بچی کو اس زمانے میں آپ یہ اتھارٹی دو کہ اگر وہ کسی کو لائک کرتی ہے تو اپنی ماں سے بتا سکے اور ماں پھر اپنے شوہر سے ڈسکس کر سکے. اتنا اس کو رائٹ دو, اس کی خواہشات کو کچلو نہیں. ایک طرف آپ نے آزادی دی ہوئی ہے, کو ایجوکیشن میں وہ پڑھ رہی ہے, موبائل آپ نے اس کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے, ساری سہولتیں اس کو میسر ہیں, گھر سے بھاگنے کے تمام راستے آپ نے اس کے لیے کھولے ہوئے ہیں, اور حلال راستہ آپ نے اس کے لیے بند کیا ہوا ہے. تو یہ بہت پہلے سے ہو رہا ہے. جہاں فطرت سے بغاوت ہوگی وہاں فطرت انتقام لے گی آپ سے. تو بار بار خوب سمجھ لیں, نکاح ہماری سماجی ضرورت نہیں ہے, صرف یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے. کیونکہ اچھا اس میں ایک غلط چیز یہ بھی سامنے آئی ہے. جب یہ میڈیا پہ خبر چلی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا کہ مسجد کے امام کو کہا گیا کہ اس بچی کے بارے میں گمشدگی کا اعلان کریں, تو اس نے کہا یہ بچی شیعہ ہے, نام سے لگ رہا ہے, تو میں اعلان نہیں کروں گا. یہ بہت بددیانتی ہے. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں امام نے ایسا نہیں کیا ہوگا. ہم بھی اماموں کو جانتے ہیں, کوئی فرقہ واریت اتنے عروج پہ نہیں پہنچی ہے. میں کہتا ہوں کوئی قادیانی کی بچی بھی گم جائے گی نا تو بھی اعلان کر دے گا مسجد کا امام. کوئی عیسائی کی بچی بھی گھومے گی, ایسا نہیں ہوتا. اس بیس پہ کوئی میرا خیال ہے نہیں منع کرے گا کہ یہ شیعہ ہے یا یہ اہل حدیث ہے یا یہ دیوبندی ہے یا بریلوی. اتنے برے الحمدللہ مولانا لوگ ابھی نہیں ہوئے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم بھی مولانا ہیں, ہمیں بھی مولاناؤں کا پتہ ہے. شدگی کے اعلان اس بیس پہ نہیں کر رہے کہ یہ فلانے فرقے کا تو فلانے فرقے کا, اتنے ہیں. اور اگر کوئی امام برا ہے تو یہ اس کا ذاتی مسئلہ ہے, اس کو جا کے سمجھاؤ, اس کو ہائی لائٹ کر کے شیعہ سنی کی جنگ پیدا نہ کرو. اچھا بھائی, اور ایک اہم بات یہ بھی ہے جو دعا زہرا والی لڑکی کا واقعہ ہوا ہے, بچیوں کو موبائل نہ دو ہاتھ میں. سمجھتے ہو, جب بچی کے پاس اینڈرائڈ فون آ گیا, لڑکا یا لڑکی دونوں کا حکم ہے, تو بس اب آپ کی دسترس سے وہ کیا ہو گیا, آزاد. بچوں کو نیٹ استعمال کرنا ہے موبائل کے بجائے, گھر میں کمپیوٹر, کھلے میں کمپیوٹر رکھ دو. بھائی جس نے اسکول کا ورک کرنا ہے یہاں بیٹھے, کنڈی لگا کے کمرے میں کوئی بھی نہیں بیٹھے گا. یہ کامن روم ہے, کمپیوٹر روم ہے, ایک بچے زیادہ ہے تو 2-4 رکھ دو سسٹم لا کے گھر میں. بھائی جس نے ورک رائے اور وسائل سے روک نہیں رہے, آپ ترقی کی دور میں پیچھے رہ جائیں گے بالکل. اگر آپ یہ نیٹ کا استعمال ہی نہیں کریں گے, مکھنجو بن جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بچوں کو ان جدید وسائل اور ذرائع اور ٹیکنالوجی سے آپ روکیں, نہ وہ پیچھے رہ جائیں گے. لیکن آپ کھلے میں لا کے کمپیوٹر رکھیں, کھلے میں بچے کو بٹھائیں, بولے بیٹا تو نے جو ویب سائٹ کھول لے, بیک سائٹ یہ ویب سائٹ کے لیے بس, اور اس میں جو بھی مفید چیزیں ہمارے سامنے دیکھو, تو یہ صحیح ہے. اس کے علاوہ بچوں کو موبائل لے کے دینا بہت ڈینجرس, بہت خطرناک. ماں باپ سمجھتے نہیں ہیں.